نالج کی دنیا کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم اسلامیات لازمی کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس کلاس 9th ہے اور اسلامیات لازمی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے پاس کرنٹ بک ہے، یعنی نیو سلیبس کے اکارڈنگ جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے شارٹ اور لانگ اور ساتھ ساتھ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے۔ اب اس میں آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے بک کھلی ہوئی ہے جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے، اور اس کا سب سے جو پہلا ہمارے پاس کام ہے، اس میں ہم یہ فہرست کو دیکھتے ہیں۔ ٹوٹل اس کے اندر 7 چیپٹرز ہیں ہمارے پاس، اور ہر چیپٹرز کے اندر جو ہے پھر الگ الگ جو ہے وہ ٹاپکس بنے ہوئے ہیں۔ جیسے باب اول کے اندر ترجمہ قرآن مجید ہے، پھر تعارف قرآن مجید ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، منتخب احادیث مبارکہ، یعنی ایک میجر ٹاپک ہے۔ پھر اس کے اندر سب ٹاپکس جو ہیں وہ الگ سے بھی بنے ہوئے ہیں، اور ان کی ہم ایکسرسائز کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی بک کھول لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ٹک کراس کرتے جائیں اپنی بک کے اوپر، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یاد کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو کون سے امپورٹنٹ کوسچنز بتائے ہیں۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے جو بات ہے، بک کے اندر جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے یاد کرنے ہیں، یعنی اگر 100 ایم سی کیوز بنتا ہے تو آپ نے 100 ایم سی کیوز اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب اس میں چیپٹر 1 کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے، مختصر جواب دیں، اس میں پہلا سوال آپ نے یاد کرنا ہے، قرآن مجید کا تعارف، قلم بند کریں۔ دوسرا سوال آپ کے پاس ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد نمبر 5 آپ کے پاس کوسچن ہے، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں، یہ بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی آپ کے پاس لانگ کوسچن ہے اس چیپٹر کے اندر، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کے پاس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کی ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کی ایکسرسائز سے پہلے آپ کے پاس 2 پیجز ہیں، پیج نمبر 6 اینڈ پیج نمبر 7۔ اس کے اندر ٹوٹل کتنی احادیث ہوتی ہیں؟ 10 احادیث ہوتی ہیں۔ 10 احادیث کے اندر میں سے ایک حدیث جو ہے وہ لازمی طور پر آپ کے پاس ٹرانسلیشن کے لیے آئے گی، یعنی 10 میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 10 کی 10 احادیث جو ہے اچھی طرح تیار کرنی ہوں گی۔ اب اس میں مشق ہے، پریویس ایکسرسائز کی طرح آپ نے اس کے درست جواب کا انتخاب کریں والا جو سوال ہے، جتنے بھی اس کے 5 ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد مختصر جواب دیں کے اندر مینشن ہے، سب سے پہلا سوال حدیث سے کیا مراد ہے، دوسرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی، اور تفصیلی جواب جو ہے اس کے اندر ایک ہی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، موسٹ امپورٹنٹ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی باب نمبر 2 ہم اس میں پڑھیں گے، ایمانیات و عبادات۔ اب اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک جو ہے عقیدہ توحید کا ہے، عقیدہ توحید۔ اس کے ایکسرسائز میں ہم چلتے ہیں،
اور ایکسرسائز کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس جو ہیں ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے مشق کی بات ہو تو درست جواب کا انتخاب کریں میں جتنے بھی آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں، جیسے ٹوٹل 5 ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے ہیں، لازمی طور پر آپ تیار کریں گے۔ اب اس میں دیکھیں مختصر جواب کے اندر کون سا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے عقیدہ توحید کا معنی و مفہوم بیان کریں، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 اس میں ہے عقیدہ توحید کی 3 اقسام کے نام لکھیں، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب کی بات ہو رہی ہے۔ اب تفصیلی جواب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں، یہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، موسٹ امپورٹنٹ۔ اسی طرح آپ کے پاس عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ آپ اس میں دیکھیں میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، اس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کی مشق میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب ہے۔ آپ نے اس کے 5 ایم سی کیوز ہیں، پانچوں ایم سی کیوز اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنے ہیں، پانچوں ایم سی کیوز آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے رسالت کا معنی و مفہوم بیان کرے، امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کے پاس۔ اسی طرح پھر دوسرا سوال ہے رسالت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کریں، یہ بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تیسرا ہے ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں، امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ کے پاس 5واں کوسچن ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ تحریر کریں۔ یعنی اس چیپٹر میں نے آپ کو 4 کوسچنز بتائے، چاروں ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب ہے۔ تفصیلی جواب میں پہلا سوال ہے رسالت کی خصوصیات تحریر کریں، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو اگلا ٹاپک ہے ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان ہے۔ اس میں آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ مشق اگر آپ دیکھیں تو درست جواب کا انتخاب کریں، یہ آپ کے پاس لازمی ہے۔ اور اس میں بھی 5 ایم سی کیوز ہیں، پانچوں ایم سی کیوز آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے شارٹ کوسچن کس طرح سے ہے فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ٹاپک ہے 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں، یہ مشہور آسمانی کتابوں کے نام کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے پھر چوتھا سوال ہے فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں، یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کے پاس۔ پھر اس کے بعد لانگ کوسچن ہے، اس میں پہلے والا سوال ہے آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، وضاحت کریں۔ جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے میں ان کے ساتھ ڈبل ٹک کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے آپ کے پاس عبادات سے ریلیٹڈ اب ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے نماز سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی نماز کا ذکر بہت زیادہ دفعہ ہے، تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کو لازمی طور پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں مشق کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 5 ایم سی کیوز ہی ہیں، اور مختصر جواب کے اندر جو ہے آپ دیکھیں تو سب سے پہلا سوال ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس کا مطلب ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 4 سوال ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے نماز کی 2 شرائط تحریر کریں، امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اور لانگ کوسچن جو اس میں ہے وہ ایک ہی ہے، نماز کے فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ لازمی طور پر آپ نے اس سوال کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے آپ کے پاس، اور آج کل جیسے ماہ رمضان ہے اور آج 27ویں کی رات بھی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں ماہ رمضان کے اندر جو ہے مشق میں آپ کے پاس اسی طرح سے 5 ایم سی کیوز ہیں۔ مختصر جواب میں سب سے پہلا ہے کہ صوم کا معنی و مفہوم تحریر کریں، امپورٹنٹ کوسچن ہے۔
پھر اس کے بعد ہے کہ روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا کس طرح درس دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں، امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ پھر اسی طرح اس کے لانگ کوسچن ہے، روزے کے فوائد ثمرات بیان کریں۔ اسی طرح اب آپ کا باب نمبر 16 ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں عہد نبوی کے ماہ وصال مدنی دور میں پہلا ٹاپک جو ہمارے پاس ہے فتح مکہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے اندر کون کون سے سوال ہیں۔ سب سے پہلے مشق آپ نے کرنی ہے، درست جواب کا انتخاب جو ہے اس میں ٹوٹل 5 MCQs ہیں، وہ آپ نے ایز اٹ از تیار رکھنے ہیں۔ مختصر جواب دیں کے اندر ہے کہ سب سے پہلا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا۔ دوسرا سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر کن 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا، امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کوسچن بھی امپورٹنٹ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد چوتھا سوال بھی امپورٹنٹ ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سعادت حاصل ہوئی، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کا لانگ کوسچن ایک ہی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے، اور میں اس میں ڈبل ٹک بھی کر رہا ہوں، فتح مکہ کے اسباب بیان کریں۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا ٹاپک ہمارے پاس کون سا ہے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ وصال مدنی دور، غزوہ حنین کے بارے میں ہم اس ایکسرسائز کے سوالات کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں دیکھیں مشق کے اندر وہی پہلے 5 MCQs آپ نے یاد رکھنے ہیں، پھر مختصر جواب دے کے اندر آپ نے سوال نمبر 1 کو یاد کرنا ہے، پھر آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے، پھر سوال نمبر 3 اور پھر سوال نمبر 4۔ اس میں یاد اور امپورٹنٹ کون سا سوال ہے، قرآن مجید میں کن 2 غزوات کا نام ذکر ہوا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ لانگ کوسچن اس کے اندر ایک ہی ہے، غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح شجاعت و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے، عہد نبوی کے ماہ وصال مدنی دور میں عام الوفود، اور اس میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس MCQs تو ایز روٹین ہمارے پاس وہی 5 MCQs آئیں گے، جبکہ آگے ہمارے پاس مختصر جوابات کون سے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کے پاس جواب ہے امپورٹنٹ، عام الوفود کا معنی اور مفہوم بیان کریں، وفد عبد القیس کے سردار کا نام لکھیں۔ اسی طرح تھرڈ سوال بھی آپ کے پاس ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، وفد عبد القیس کے بارے میں نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا فرمائی۔ پھر 5واں سوال ہے، وفد بنو تیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا آداب سکھائے گئے۔ ایک ہی سوال ہے لانگ، وفد بنی نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال بیان کریں۔ اٹ مینس کہ یہ آپ کے پاس لانگ کوسچن امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک جو ہے اسوہ رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی، اس محمد مصطفیٰ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کون سا ٹاپک آ رہا ہے، ٹاپک میں مشق ہوگی، اور مشق میں جیسے ہم نے پریویس دیکھا تھا ہمارے پاس ٹوٹل 5 MCQs ہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی 5 MCQs ہیں۔ اس میں دیکھیں تو پہلا سوال آپ نے لازمی طور پر تیار کرنا ہے، نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ سوال نمبر 2 آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، پھر سوال نمبر 4 آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک تحریر کریں۔ اس کے بعد تفصیلی جواب جو ہے یہ بھی آپ نے لازمی طور پر یاد کرنا ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔
उसके बाद अब हमारा टॉपिक नंबर 2 है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत। इसके अंदर देखते हैं कि कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मश्क है, फिर उसमें 5 MCQs आपके पास आ गए। मुख्तसर जवाब दें के अंदर मेंशन है, पहला सवाल आपने करना है ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गुजारी का क्या आलम था। उसके बाद सवाल नंबर 2 आपके पास है, नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत का किस तरह एहतमाम फरमाते थे, एक मिसाल पे। सवाल नंबर 3 आपके पास है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत का क्या मामूल बयान फरमाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 4 नंबर, इबादत में इतदाल और म्याना रवी से क्या मुराद है। उसके बाद लॉन्ग सवाल है आपके पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ इबादत और खुशू खुजू पर रोशनी डालें। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत व ईसार। इसके अंदर देखें तो सबसे पहले आपके पास प्रीवियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 5 MCQs आ रहे हैं आपके पास। फिर आपने मुख्तसर जवाब देना है। मुख्तसर जवाब में सबसे पहला सवाल इम्पॉर्टेंट है, सखावत व इसार से क्या मुराद है। उसके बाद सवाल नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, सखावत की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला का एक बयान फरमाएं। उसके बाद चौथा सवाल है, सखावत की माली, बदनी और इल्मी सूरतों की वजाहत करें। उसके बाद एक ही लॉन्ग सवाल है और ये इम्पॉर्टेंट है, सीरत तैयबा से सखावत को मिसालों से वाज़िया। बाब नंबर 4 है इखलाक व अदाब का, और उसके अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहला हमारे पास जो मश्क है, इसमें आप देखें दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। टोटल आपके पास वही 5 MCQs हैं। मुख्तसर जवाब में सबसे पहला आपके पास इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 2 भी आपका इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो है ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है कि नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी की एक मिसाल तहरीर करें। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अंदर एक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है अमानत व दयानत, और इसके अंदर अगर आप देखें अमानत व दयानत के अंदर तो वही मश्क के 5 MCQs आपके पास आ गए। फिर उसके बाद मुख्तसर जवाब दें के अंदर सबसे पहला सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमानतदारी से क्या मुराद है। कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में अमानत की अहमियत बयान करें। उसके बाद 5वां सवाल है, अमानतों की अदाई के सिलसिले में अफराद मुआशरा की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। उसके बाद तफसीली जवाब जो है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमानत की अहमियत और अक़साम बयान करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है कि बुरी आदत से इज्तनाब, और उसमें तकब्बुर की बात सबसे पहले हो रही है और हमें तकब्बुर से हमेशा बचना चाहिए। मश्क है, मश्क के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 5 MCQs आपके पास हैं। मुख्तसर जवाब के अंदर पहला सवाल जो है तकब्बुर के मानी व मफहूम बयान करें, इम्पॉर्टेंट है। तकब्बुर की कोई से 2 सूरतें तहरीर करें, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। किन आमाल से तकब्बुर का खात्मा मुमकिन है, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। और पास पेपर्स में इंशाल्लाह ये जो आप पेपर दे रहे हैं इसमें भी मुतकब्बिर इंसान किन इखलाकी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है, वजाहत करें का सवाल लाजमी आपको नज़र आएगा। उसके बाद बुरी आदत में से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हसद के नाम से। हसद हमारी नेकियों को खा जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक हदीस का तर्जुमा जो है आपके पास है, हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है आपके पास मश्क है। मश्क में टोटल आपके पास 5 MCQs हैं और मुख्तसर जवाब में पहला सवाल ही इम्पॉर्टेंट है, दूसरा सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, तीसरा सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां सवाल है इम्पॉर्टेंट और इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी है
کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد اب ہمارا باب نمبر 5 اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس میں معاملات و معاشرات، قسم کے احکام و مسائل سب ٹاپک ہے ہمارے پاس، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ مشق ہے، مشق پریویس ایکسرسائز کی طرح یہاں پر بھی 5 MCQs ہیں۔ مختصر جواب دیں میں قسم کے معنی و مفہوم لکھیں، قسم کی اقسام لکھیں، قسم کی حفاظت سے کیا مراد ہے، قسم توڑنے کا کفارہ تحریر کریں، جھوٹی قسم کے نقصانات تحریر کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام و مسائل بیان کریں۔ اس کے بعد جو سب ٹاپک ہمارے پاس ہے گواہی کے احکام و مسائل ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پریویس ایکسرسائز کی طرح یہاں پر بھی مشق میں ٹوٹل 5 MCQs ہیں۔ پھر مختصر جواب میں ہے شہادت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ اس کے بعد گواہی کے دوران کن 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، عینی شہادت اور سمیع شہادت کی وضاحت کریں۔ یہ 3 سوال ہیں۔ اس کے بعد لانگ سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت واضح کریں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو تیسرا ٹاپک ہے حقوق العباد، ہمسایوں کے حقوق جو ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس مشق ہے، اور مشق کے اندر 5 MCQs آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے جو سوال ہیں، حقوق العباد کا معنی اور مفہوم بیان کریں، ہمسایوں کے 2 حقوق بیان کریں، موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ بھی لکھیں۔ لانگ کوسچن اس کے اندر ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق واضح کریں، امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے باب ششم یعنی 6واں باب، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے سوال و جواب میں مشق میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو مشق کے اندر MCQs جو ہے ہر ایکسرسائز میں MCQs 5 بنائے گئے ہیں۔ مختصر جواب دیں میں سب سے پہلا سوال آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح سے تفصیلی جواب جو ہے آپ نے سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل پر روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپ کے پاس سب سے پہلا پوائنٹ، اور اس کی ایکسرسائز میں مشق میں 5 MCQs آپ تیار کر رہے ہیں۔ 5 MCQs کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کنیت لکھیں۔ لانگ کوسچن آپ کے پاس پہلا سوال آپ کے پاس لانگ کوسچن ہے۔ آپ اگر اس میں لانگ یاد کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی شارٹ کوسچنز دیے گئے ہیں یہ آٹومیٹیکلی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں آپ کے پاس MCQs آ رہے ہیں، پہلے 5 MCQs، اس کے بعد آپ نے پہلا شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن میں حالات زندگی تحریر کرنی ہے آپ نے۔ یہ لازمی طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ایک شخصیت میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک نمبر 4 ہے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں بھی آپ کے پاس وہی پہلے 5 MCQs آ رہے ہیں۔ پھر مختصر جواب دیں، آپ نے پہلا سوال یاد رکھنا ہے، اور لانگ میں حالات زندگی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صحابیات کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے ہمارے MCQs میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 MCQs آ رہے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد لانگ سوال بھی آپ کے پاس پہلا لانگ سوال آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اب آپ کے پاس صوفیہ کرام کی بات ہو رہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ایکسرسائز کے اندر کہ کس طرح سے ہم سے سوال پوچھے گئے ہیں۔ مشق میں وہی 5 MCQs آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ مختصر جواب میں آپ کے پاس پہلا سوال ہے، پھر آپ کے پاس 5واں سوال ہے۔ اسی طرح لانگ سوال جو ہے پہلا سوال آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ بورڈ میں انشاءاللہ اس سال لازمی طور پر آپ کو نظر آئے گا۔ علماء مفکرین کی بات ہو رہی ہے، تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ MCQs کے اندر ہم سے پہلے 5 MCQs پوچھے گئے، اور اس کے بعد مختصر جواب میں آپ نے پہلا سوال یاد رکھنا ہے، پھر آپ نے آخری سوال یاد رکھنا ہے۔ لانگ کوسچن جو ہے آپ کے پاس
सेकंड वाला जो है आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है। अब आपके पास लास्ट चैप्टर है इस बुक का, इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े। इसमें पहला टॉपिक जो है खुद एतमादी व खुद निसारी का है, और इसकी एक्सरसाइज में आप देखें तो एक्सरसाइज के अंदर जो है आपको नज़र आएगा, एक तो पहले 5 MCQs आपको नज़र आ रहे हैं, फिर उसके बाद इसके जो सवालात हैं, सवालात में पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, फिर तीसरा सवाल आपके पास है, और ये पहला और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके पास पहले वाला इम्पॉर्टेंट है, सीरत तैयबा से एक मिसाल तहरीर करें जो है। उसके बाद जिस्मानी ज़हनी सेहत और जिस्मानी रियाजियत के बारे में सवाल है, और इसमें देखें पहले 5 MCQs आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद मुख्तसर जवाबात में पहला सवाल है, फिर दूसरा सवाल है, और फिर आपके पास चौथा सवाल है। इनको आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यानी मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सिंगल टिक पर मेंशन किए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने डबल टिक के साथ आपको दिखाया ताकि आप कुछ याद कर सकें। अब मैं आपको बोर्ड का मॉडल पेपर दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बाज़ दफ़ा जब बनाए जाते हैं तो मॉडल पेपर से भी एज इट इज़ आ जाते हैं। इसमें आप देखें मॉडल पेपर के अंदर तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक तो ये नाहम क्लास है। MCQs आपके पास टोटल 15 मिनट के आते हैं। उसके बाद आपसे पेपर वापस ले लिया जाएगा। नंबर इसमें कुल 10 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें 10 ही होंगे। इसमें देखें तो 10 MCQs हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आप देखते जाएं। पहला MCQs, दूसरा MCQs, तीसरा MCQs, चौथा MCQs, पांचवा MCQs, छठा MCQs, सातवां MCQs, आठवां MCQs, 9th और 10th। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से एक एक MCQs दिया गया है। अब आपके पास सब्जेक्टिव टाइप है, और इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो टाइम है वो 1 घंटा 45 मिनट आपको दिए गए हैं, जबकि नंबर आपके पास जो है वो नंबर आपके बनते हैं टोटल 40। इट मीन्स के 50 नंबर का पेपर है। सवाल नंबर 2 में हमसे पूछा जाएगा कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। टोटल कितने सवाल हैं? 9 सवाल हैं। आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। इस तरह से आपके पास टोटल 12 मार्क्स बनेंगे। आपने ये मॉडल पेपर का सवाल जितने भी 9 मेंशन है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपने इनको लाजमी तौर पर तैयार करना है। ये सारे वही सवाल हैं जिनका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी जिक्र किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इसी तरह से है। टोटल आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल आपके 12 मार्क्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपके पास हिस्सा दोम है, और इसमें दर्ज झैल शख्सियात में से 2 पर मुख्तसर नोट लिखें। यानी 3 शख्सियात आएंगी और उनमें से 2 पर आपने नोट लिखना होगा। हर शख्सियत के 4 नंबर होंगे। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपके पास 8 नंबर का बनेगा। इसी तरह से सवाल नंबर 5 जो है दर्ज झैल हदीस पाक का तर्जुमा तहरीर करें, 3 नंबर का। ये आपकी बुक में टोटल 10 अहादीस हैं, उसमें से एक हदीस आएगी। फिर सवाल नंबर 6 है नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में दूसरों की राहत रसानी और खिदमत खल्क पर नोट तहरीर करें, या नमाज के फ़वाइद व समरात तहरीर करें। यह 5 नंबर का होगा। यानी इसके अंदर आपके पास चॉइस होगी, या आप पहले वाला कर लें या आप लास्ट वाला कर लें। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक।